ویلکم بیک ناظرین، وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، چوہی صاحب نے بڑی بنیادی باتیں کی۔ پورے مڈل ایسٹ کے اندر عوام جو ہے وہ نفرت کرتی ہے امریکہ سے، جیسے ہم نے دیکھا کہ ایرانی میزائل آئے، کس طرح انہوں نے ویلکم کیا۔ ایون بحرین کے اندر، کویت کے اندر، سعودی عرب کے اندر رولرز کے خلاف، ان کے فیصلوں کے خلاف، ان کے پرو امریکہ سٹانس کے خلاف پبلک کی بڑی ریزنٹمنٹ ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ جتنا اسلحہ $1 ٹریلین کا یہ عربز نے لیا ہے امریکہ سے، وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا۔ جب اسرائیل چاہے اسے جیم کر دیتا ہے، اور وہ کنڈیشنل سارا دفاعی سسٹم ہے۔ اور جو یو اے کے اندر آپ نے دیکھا 2 میزائل لگے ہیں اور $900 ارب کا نقصان ہو گیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی بیک بون جو ان کی ایئر لائن ہے وہ زمین بوس ہوئی ہے، پناہ پاکستان میں لے رہے ہیں۔ یہ عرب کنٹریز کو کب اس بات کا احساس ہوگا، کب غیرت آئے گی، کب احساس ہوگا کہ ایک ایران ہے جو کھڑا ہے بڑی غیرت سے اور اس کو آپ مروا رہے ہیں، اور کل کو آپ سب کی جب باری آئے گی۔ اور یہ بھی بات سامنے چیز آ گئی کہ موساد کے ایجنٹس تھے جو سعودی عرب میں دھماکے کرنے والے تھے، جو قطر میں دھماکے کرنے والے تھے، ارامکو کے اوپر بم انہوں نے خود مار کے ایران کے اوپر الزام لگا دیا۔ اور ایک طرف جو بات چوہی صاحب نے کی، بلگرام کے اوپر 100 ڈرونز تھا اسرائیل کا جو پاکستان پہ اٹیک کرنے والا تھا سیم ڈے، اور اس کو پاکستانی فورسز نے جا کے ڈسٹرائے کیا، اور 2-3 اٹیکس وہ کر بھی چکے تھے اور ڈرون سے پاکستان کے کچھ حصوں میں۔ تو یہ ایک طرف اسرائیل پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے، انڈیا سے مل کے وہاں پہ اپنے ڈرون بھیج رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے افغانیوں کو۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو احساس کب ہوگا نقوی صاحب؟ مسلمان کو چھوڑیں، آپ مسلمان ہیں، آپ پاکستان کی بات کریں۔ ہم نے یہ بورڈ آف پیس کیا چیز ہے؟ چیس بورڈ ہے؟ کوئی کھیل ہے؟ یہ بورڈ آف وار ہے، پیس نہیں ہے۔ یہ ایک اپنی دہائیوں پرانی پالیسی اینٹی اسرائیل کے پیلسٹین کی سپورٹ میں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ پیلسٹین، اٹس اباؤٹ پیلسٹین اینڈ کشمیر۔ پرنسپل وہی ہے، دونوں کو ساتھ جوڑ کے ہم نے اس کو پرابلم کو اور اجاگر کیا ہوا تھا کہ جس طرح فلسطین کے لوگوں کو ان کو رائے حق دے کے پلیبیسائٹ کر کے کہ انڈیپینڈنٹ، اسی طرح کشمیر کو بھی ٹریٹ کیا جائے۔ آپ نے کس کی اپروول سے، کس طریقے سے جا کے بغیر اسمبلی میں ڈیبیٹ کیے ہوئے پوری ہماری فارن پالیسی کو سر پہ گھما دیا؟ یہ کہاں کی تک ہے، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو عوام سے الیکٹ نہیں ہو کے آتے وہ عوام کی امنگوں کو بھی نہیں جانتے۔ یہ فارم 47 کی حکومت کا نتیجہ ہے۔ یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے میرے پی ایم ایل این کے دوست، جس طرح یہ جیٹ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے کہ ایک پاکستان جیسا غریب ملک، اس کے فوج کے چیف آف آرمی سٹاف اور اس کی چیف منسٹر ایک صوبے کی سب سے مہنگے جیٹس کو، پرائیویٹ جیٹس کو خرید کے لے کے آتے ہیں اپنے ٹریول کے لیے۔ جبکہ سنگاپور کا وزیر اعظم جب آیا تھا تو وہ کمرشل ایئر لائن استعمال کرتے ہیں، اس سے کہ انہیں اپنے ملک کی ترقی چاہیے ہوتی ہے۔ کیا پاکستان میں کمرشل ایئر لائن میں بیٹھ کے یہ جو اتنے مہنگے جیٹس خریدیں کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اسی طریقے سے یہ جو پالیسی ہے یہ نہیں ہوگی۔ آپ نے پورا ڈیفنس پیکٹ کیا سعودی عربیہ سے، پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا۔ آپ نے بورڈ آف پیس جوائن کی، پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوئی۔ بے توقعی ہے اس سے کہ ایک فوجی دماغ ہے، آرڈر از این آرڈر۔ جب اس نے بٹھایا ہوا ہے وہ ان کی سنتا ہے؟ وہ تو نہیں سنتا۔ ہی ایکسپیکٹس کمپلیٹ اوبیڈینس۔ کل دیکھیں نا کیا مذاق ہو رہا تھا پنجاب کی ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر، کہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ، کہ کیوں نہیں دکھایا کہ مریم اور کور کمانڈر ہیڈ آف دا ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے؟ اس سے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کور کمانڈر should have that place and she didn't have the power to say کہ جی your place۔ جب پلیسمنٹ ہوتی ہے یہ سی ایم کے اپروول سے ہوتی ہے۔ وہ ہمارا سہیل آفریدی بھی جو تھے، اس کی بھی میٹنگ ہوئی تھی، وہاں کور کمانڈر آن دا رائٹ بیٹھے ہوئے تھے ودے سے، یہ آن دا ہیڈ آف دا ٹیبل بیٹھے ہوئے۔ دس شوز کہ پاکستان میں ہائیبرڈ نظام ہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، فیصلے نہ پارلیمان میں ہو رہے ہیں
نہ سیاست دان کر رہے. یہ وہی والے فیصلے ہیں کہ کارگل میں گھسا دیا. بالکل ٹھیک ہے. اور نواز شریف بعد میں روتے رہے کہ مجھ سے تو پوچھا نہیں تھا. اسے کہ کوئی بھی ذرا سا بھی نہیں شعور اجاز عالم ہے. صاحب شمشاد صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھ لے کیا یہ کامن سینس نہیں تھا کہ we would press India on Kargil to cut off their supply link to اچھا Kashmir. اجاز عالم صاحب, ہم تو چاہ رہے تھے کہ fronts مسلمان in ممالک Punjab and کی Sindh. بے حیثی جو ہے اس کو ڈسکس کیا جائے. نقوی صاحب معاملے کو پاکستان لے آئے ہیں, تو آپ کوئی اس کا جواب دینا چاہیں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ابھی سب نے بات کی. دیکھیں, ٹرمپ کے بارے میں کوئی بھی پریڈکشن کرنا کوئی میرا خیال بہت مشکل کام ہے. تو یو ٹرن کا بادشاہ. ہاں جی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں ہی بیٹھے ہم ایک پروگرام میں سب کی رائے تھی کہ وہ حملہ نہیں کرے گا, اور پھر اس نے حملہ کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹرمپ کی نہ بات کریں کہ صرف وہی جو ہے وہ نتنیاہو کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ ہے. میں 2024 میں جب مجھے ایک دو سینیٹر سے ملنے کا وہاں پہ اتفاق ہوا, تو جو ان کا جو امریکہ میں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ان کا جہاں پہ سینیٹر بیٹھتے ہیں, وہ جتنے سینیٹرز تھے سب نے اپنے باہر جو ہے نا امریکہ کے جھنڈے کے ساتھ اسرائیل کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے. تو وہ اتنی بڑی لابی جب آپ کے سینیٹرز اور یہ اتنے ہو, تو دیکھیں وہ جو بائیڈن کا دور تھا, تو جو بھی پریزیڈنٹ امریکہ کا پریزیڈنٹ آتا ہے تو وہ اسرائیل کے ساتھ جوس اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یقینی طور پر وہ ہمیشہ سے رہا ہے, چاہے ریپبلکن آ جائے. ابھی تو کانگریس تو ریزسٹ کر رہی ہے, اور بہت سارے امریکنز کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں اسرائیل کی جنگ میں گھسیٹ دی ہے اور نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں, کانگریس کر رہی ہے, لیکن کانگریس میں جو قرارداد ہوئی ہے وہ تو پاس ہو گئی ہے. ان کو جنہوں نے جنگ رکوانے کی بات کی تھی ان کو شکست ہوئی ہے وہاں پہ. تو کانگریس میں دیکھیں ابھی بھی وہ اس طرح کے ٹرمپ جیسے ایلیمنٹس کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات, آپ نقوی صاحب نے جو پاکستان کی تو دیکھیں دنیا میں کوئی تنہا رہنا نہیں چاہتا, ہر کوئی کسی نہ کسی لابی کے ساتھ چلتا ہے. کون سا پاکستان کا 78 سالوں میں حکمران ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے؟ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. لیکن چین ہمارا دوست ہے, چین کو چھوڑ کے چین کی پرائز پہ تو نہیں ہونے چاہیے نا. چین کی پرائز پہ تو میرے خیال اب بھی نہیں ہوئے. چین تو ہمارا دیکھیں اتنے سالوں سے ان کے ساتھ دوستی ہے, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن ظاہری بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہر کوئی خواہش رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ جو بھی امریکہ یا ٹرمپ کوئی اپنا برا کام کرے تو اس کے سب اچھا نہیں ہونا چاہیے. سب اچھا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھا پہلو تھا کہ پرائم منسٹر نے جو اپوزیشن کو بھی بلایا کہ ان کیمرہ سیشن. آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو افغانستان کی طرف بھی بہت زیادہ جو ہے پاک فوج وہاں پہ کام کر رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح یہ جب بھی کوئی پارٹی اقتدار میں آتی ہے, میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا رویہ ہی ایسا ہے کہ ایک اقتدار میں آتا ہے تو دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچنے شروع کر دیتا ہے. بنیادی طور پر دیکھیں ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے. ابھی جو ان کیمرہ سیشن ہونا تھا وہ پاکستان کی بقا کی ہونا, لیکن اس میں نہیں گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے اور اس کے بعد اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف آنا چاہیے. بڑا مناسب سٹانس ہے اور بڑی مناسب بات ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور نیشنل انٹرسٹ. شمشاد احمد خان صاحب, ساری دنیا میں آپ تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں, وزارت خارجہ میں رہے, کہ کسی رومانس یا ہیٹ کی بنیاد پہ کنٹری ٹو کنٹری ریلیشنز نہیں ہوتے, نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. لیکن جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہمارے عرب کنٹریز کو, آپ کو لگتا ہے احساس ہوگا, ایک چیز تو ان کو پتہ چلا کہ امریکہ نے ان کا دفاع نہیں کیا, دوسرا ان کو پتہ چلا کہ ایران نے کٹ لگائی ہے, پھر ان کو تھوڑا احساس ہوا, پھر وہاں کے عوام کا جو سٹانس ہے, اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے امریکہ کی معیشت تو سارا مڈل ایسٹ چلا رہا ہے. پہلے آئل ان کو دیتے ہیں, پھر ان سے ڈالر لیتے ہیں, وہ ڈالر وہاں پہ ہی انویسٹ کر دیا جاتا ہے اسٹاک وغیرہ میں. تو امریکہ کا سارا ڈالر کو سہارا مڈل ایسٹ دیے ہوا ہے. اگر مڈل ایسٹ کو تھوڑا سا ان کو سمجھ آ جائے, آپ کو لگتا ہے کہ سمجھ آئے گی, اور فیوچر میں پاکستان کو ان کی کم از کم سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ پاکستان کو کنسیڈر کریں گے؟ دیکھا جائے تو پوری مسلم دنیا جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے. یہ ہے ایک کوئی جہاز ڈوب جاتا ہے جو, تو
پوری مسلم امت 57 ملک ہیں، یہ ایک ڈوبا ہوا جہاز کا ریک ہے. ان کے پاس نہ حکمرانیت ہے، نہ صحیح حکمران ہیں. وسائل بہت ہیں، یعنی اس وقت 60% تو ان کے پاس آئل کی دولت ہے. 70% ان کے پاس کم از کم جتنے 57 ممالک ہیں وہ انڈسٹریل را مٹیریلز ہیں. اور یہ سارا کچھ اتنی دولت ہونے کے باوجود یہ 57 ممالک دنیا کی جی ڈی پی کا صرف 5% حصہ ہے. یعنی دولت کہاں جاتی ہے؟ دولت جاتی ہے، جس طرح ذوالفقار نے بھی بات کی ہے، کہ یہ دولت ساری مغرب میں جاتی ہے. یہ جو بڑی ریاستیں ہیں، امریکہ ہو گیا اور جو یورپ کے ممالک ہیں، سب کچھ سمیٹ کے ان کے پاس چلا جاتا ہے. کسی مسلم ملک میں کوئی چیز پیسہ نہیں جمع ہوتا. یہ تیل کی دولت جو ہے، یہ چیز ایک تسلیم میں کرتا ہوں کہ یہ جو خلیجی رہنما ہیں خلیجی ریاستوں کے، انہوں نے کم از کم اپنے عوام کا جو ہے خیال رکھا ہے. اور کوئی ان کے ہاں بددیانتی نہیں ہے، ڈس آنیسٹی نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے. ان نے جو ان کی پروڈکشن ہوتی ہے، جتنی کمائی کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے اسپینڈ کیا. یہ خلیج کی ریاستیں جو ہیں وہ یورپین ممالک سے بہتر وہاں فیسلٹیز یعنی اویلیبل ہیں وہاں کے عوام. گورننس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ گورننس بہتر ہے. ہاں، گورننس، اصل مسئلہ گورننس کا ہے. صحیح. تو وہ ہمارے ہاں تو بالکل زیرو ہے. زیرو ہے. اس وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں یہ سب گورننس کا تعلق ہے. میں پھر اپنی وہ جاری رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم آج کے کرائسس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا جو رول رہا تھا، تو وہ چونکہ اس وقت آپ نے دوسرے دوستوں کو ٹائم دینا تھا تو ٹھیک ہے. اب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ضیاء الحق کا جب چیپٹر بند ہوتا ہے سر. تو میں نے یہ ذکر کر دیا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ ناراض تھے ضیاء کے، اس نے کہ امریکہ کو ناراض کر دیا ہے. اور وہ پھر ضیاء کا جو حشر ہوا. اور اسی طرح جب میں نے لیاقت کی مثال دی تھی، تو ہمارے لوگ وہی امپیریل کنیکشنز والے جو سول میری بیوروکریٹس تھے، وہ ناخوش تھے. تو پھر جب وہ واپس آ گیا امریکہ سے نہ کہہ کے، تو پھر ہم نے یہ کہا لیاقت کو، فارن آفس نے کہا کہ بھی اب تمہیں ماسکو چلنا چاہیے. شکر ہے کہ ہمارے پاس وہ انویٹیشن تھی. تو ہم کوئی 2 ہفتے بعد لیاقت علی خان کو وہاں جانا تھا. اور پھر کیا 16 اکتوبر 1951 آ گئی اور لیاقت چل سک گیا. تو وہ نہ امریکہ نے مارا، نہ کسی اور نے مارا ہم نے مارا. اسی طرح ضیاء الحق کو، کیونکہ اس نے ریگن سے ناراضگی لے لی تھی، تو نہ امریکہ نے مارا اس کو اور نہ کسی نے مارا، ہم نے مارا. اچھا، وہاں ضیاء کے جانے کے بعد جو کہانی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ ضیاء نے تو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہوا تھا. وہ تھا نواز شریف. وہ یعنی یہ اگست میں وہ گیا ہے ضیاء الحق. تو مئی میں ضیاء الحق، میں اس وقت امبیسڈر ہوتا تھا کوریا میں، تو مئی میں جنیجو کو ہم نے کوریا بلایا ہوا تھا دورے پر، سر. پرائم منسٹر جو تھے. تو وہ میں اس کے سارے کام تیار کر کے رات کو 12 بجے گھر پہنچا تو مجھے ضیاء الحق کا پریزیڈنٹ کا فون آ گیا سر. کہ سفیر صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ کو اتنی لیٹ میں، کیونکہ پاکستان میں تو بھی 8 بجے تھے شام کے، میرے رات کے 12 تھے. خیر میں تو تیاری کرنے کے لیے کہ بزی تھا، تو میں آیا کھانا کھا رہا تھا تو مجھے فون آ گیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے ایک درخواست کرنی ہے. سر. تو میں نے کہا جی حکم. میں نے کہا حکم بتائیے. کہتے کل پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک خاص شخصیت آ رہی ہے، آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. ماشاء میں اللہ. کہا جی مجھے بتا دیجیے کون شخصیت ہے. کہتے اس کا نام ہے نواز شریف اور وہ چیف منسٹر ہے پنجاب کا. تو ٹھیک ہے، میں نے کہا میں نے کیا خیال رکھنا، کیونکہ کورینز تو ایسی ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے کہ کسی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑتے. انہوں نے ہر چیز، لوگوں کو وہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کو لڑکیاں کیسی پسند ہیں، شراب کون سی پیتے ہیں. صحیح. کورین ہر لحاظ سے ہاسپٹیلٹی دیتے ہیں. تو وہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو میں نے سوچا میں اس کا خاص خیال کیسے رکھ سکتا ہوں. تو میں نے وہ کیا کہ جب پرائم منسٹر کا بینکوٹ ہو رہا تھا، اس پہ جو مین ٹیبل تھی جس پہ میں خود بیٹھا تھا، وہاں میں نے نواز شریف کو اپنے ساتھ بٹھا دیا. ادروائز ہی ووڈ ہیو بین سٹنگ آن ون آف دی آرڈنری ٹیبلز آن دی کارنر. میں نے اس کو بٹھا دیا. تو وہاں بیٹھ کے نواز شریف میں چند جتنی دیر بیٹھ کے باتیں ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ پنجابی بول رہے ہیں، مولا سفیر صاحب تسی یہ دسو. میں نے بتایا کہ میں لاہور سے ہوں وغیرہ وغیرہ، ہو گئی بات. کہتے انہوں نے ترقی کس طرح کر لی.
مجھے پوچھنے لگے. اچھا. یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو مکمل تباہ ہو گئے تھے. کہنا کس طرح؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوریا میں کوئی جنگ بھی ہوئی تھی. تو اچھا. میں نے اس کو بتایا کہ 1950 میں اتنی ڈیزاسٹرس جنگ ہوئی تھی, کوریا بالکل تباہ ہو گیا تھا, اور درختوں کے چھلکے کھایا کرتے تھے ابال کے. کہتا پھر کس طرح ترقی کر لی؟ میں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے ہاں رول آف لا ہے. رول آف لا کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ قانون سے اوپر نہیں ہے. میں نے کہا کہ جس پریزیڈنٹ کو میں نے اپنے سفارتی کریڈینشل دیے تھے, پیش کیے تھے بڑے فارمل طریقے سے, آج وہ جیل میں ہے. وہ ہے تھا جرنیل لیکن جیل میں تھا. کہتا کیوں؟ میں کرپشن کی وجہ سے. دوسرا پوائنٹ میں نے کہا کہ یہاں میرٹوکریسی ہے. اس کو میرٹوکریسی میں سمجھنے سے دقت ہو رہی تھی, تو میں نے کہا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. نواز شریف کو سمجھا دیا کہ یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ پھر میں نے کہا کہ یہاں جہاں بیٹھے ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ بعض انگریزی کے الفاظ بولنے پڑتے ہیں, وہ زبان میں میرے چڑھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کوریا از اے پیننسولر کنٹری, تو اس کو پھر سمجھانا پڑا کیونکہ پیننسولر سمجھ نہیں سکتا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ 3 طرف اس کے پانی ہے, ایک طرف خشکی ہے یہ ملک جو ہے, اور یہاں سے بیٹھے ہیں جہاں سول سے 300 میل جنوب میں جو ہے وہ بندرگاہ ان کی سب سے بڑی پوسان. کہتا اچھا پھر؟ میں کہ جی ایتھوں یہ جڑی جگہ ہے سول تو اتنے 300 میل موٹر وے انہوں نے بنایا ہے, اور وہ موٹر وے انہوں نے اپنی انڈسٹریلائزیشن واسطے استعمال کیا ہے, اور یہاں پہ انڈسٹریل پلانٹس لگائے ہیں, بجلی گھر لگائے ہیں, اسٹیل پلانٹس لگائے ہیں. کہتا اچھا, اس سے بات امپریس ہو گیا. تو کہنے لگا یہ کس نے بنایا تھا موٹر وے؟ میں نے کہا جی یہ دیوو والوں نے بنایا تھا. تو کہتے ہیں کہ سنی صاحب میری تسی کسی نال میٹنگ کروا سکتے ہو؟ تو میں نے کہا جی ابھی میں کرتا ہوں. میں نے اسی وقت اپنا کمرشل کونسل کو وہاں بلایا. میں نے کہا کہ کل صبح کو چیف منسٹر صاحب کی تم میٹنگ, دیوو کو چیئرمین کو کہنا, اور میرا دوست تھا کیونکہ میرے ساتھ گولف کھیلتا تھا وغیرہ, اور میں نے اس کو ضیاء کے ساتھ بھیجا تھا اور اس کو اوارڈ بھی پاکستانی دلوایا تھا. میں نے کہا اس کو کہنا کہ خاص شخصیت ہے, اس کو مل لے. تو اگلے دن اس نے مجھے بتا دیا کہ جی میں نے ملا دیا تھا, بات ختم ہو گئی. وہ چلے گئے واپس. میں اس کے بعد 2 سال بعد میں وہاں سے آ گیا, ایران چلا گیا, میں ٹرانسفر ہو گیا. تو ایران میں نے اخباروں میں پڑھا کہ پاکستان میں موٹر وے بن گئی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ میں نے ایک میٹنگ کروائی تھی, اس کا یہ نتیجہ نکلا تھا. واہ. تو خیر, لیکن نہیں, میں بات سے ابھی دیکھیں کلائمیکس کی بات میں کرنے لگا ہوں. تو میں جب بعد میں اسلام آباد آ کے فارن سیکرٹری تھا, تو مجھے کورینز نے انوائٹ کیا ایز فارن سیکرٹری. تو وہاں جب میں گیا تو ہمارے ایمبیسڈر نے ایک کھانا کیا ہوا تھا اپنے گھر پہ, اور اس پہ کابینہ کے وزیر تھے, اور اس پہ دیوو کا چیئرمین بھی تھا. تو میں خوش ہوا اس کو مل کے. تو میں نے جپھی ڈالی, اس نے مجھے بلکہ وہ کھینچ کے مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا. مجھے کہتا ہے کہ ایکسلنسی میں تو اس وقت جیل میں ہوں. میں کہا کیوں, خیریت؟ کہتا ہے کہ میں جیل میں ہوں, اس تمہارے کھانے کے لیے مجھے پیرول پہ اجازت دی ہے انہوں نے آنے کے لیے. اچھا. تو میں جیل اجازت لے کر آیا ہوں تمہیں ملنے کے لیے, اور تمہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے قانون توڑا تھا. کہتا ہے میں نے کک بیکس دیے تھے پاکستان کو. پاکستان کا مطلب تھا جنہوں نے ٹھیکہ لیا تھا اس وقت, تو ان کو میں نے دیے تھے. اور اسی طرح لیبیا کا 2 ملکوں کا نام لیا کہ میں نے ان کے لیڈرز کو کک بیکس دیے, اور میں یہاں جیل میں ہوں. یعنی جو اور مجھے دینے والا تھا وہ جیل میں ہے, جو لینے والے ہیں وہ پھر پرائم منسٹر بھی بن گئے. وہ عیاشیاں کر رہے تھے اس وقت. تو ان کے لندن میں فلیٹ تھے, بلکہ شمشاد میں صاحب ان فلیٹس میں لنچ کھا کے آیا ہوا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ. بہت ہی تو یہ حال ہے انٹرسٹنگ. پاکستانیوں کا. تو یہ چل رہا ہے اٹس تسلسل. ویری جب الیکشن ہوتے ہیں اسٹرینج اینڈ ویری پاکستان میں انٹرسٹنگ. 88 میں, تو امریکہ کے 2 سیکرٹری آئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. عارف چوئی صاحب, سیم کویسچن جو میں نے کیا تھا مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے, کیا ان کو بھی کبھی کوئی غیرت آئے گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اب غیرت تو سب کو آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناؤ اب ڈوب رہی ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنی پالیسی تھی امریکہ کی فارن پالیسی, جہاں, اور وہ اس طرح کی فارن پالیسی جس طرح کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کی رہی ہے کافی حد تک. اس کا نتیجہ کیا ہوا, وینزویلا جو ہے
اس نے یعنی متبادل راستہ اختیار کر دیا. اسے ایران نے اس قابل بنا دیا کہ وہ اس نے اپنی آئل ریفائنری خود بنا دی. اسی طرح باقی جہاں جہاں بھی انہوں نے جو کرنے کی کوشش کی ہے, جس طرح قابو کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں لوگوں نے, وہاں کے ملکوں نے متبادل راستے تلاش کر دی. اب دو چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, وہ یہ ہے کہ کیا ایسی جنگ میں جس میں امریکہ جو ہے وزیرِ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں برتری اس کی قائم ہو جائے اور میڈیا میٹ ہو جائے ایران, صفحہ اصلی سے ختم ہو جائے, اور اسرائیل جو ہے اس کی برتری, بالکل ٹھیک, سارے کا سارا جو ہے یہ اسی طرح ان پنش جائے گا, ان چیک جائے گا, جبکہ یہاں ایک بہت بڑی سپر پاور جو اپنے لیے تیل کا راستہ ہرمز کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو کی تیل سپلائی کو روکنا. یعنی اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ جنگ بڑھ رہی ہے, یو ایس اسرائیل جنگ, تو ایسی صورتحال میں چائنا اور اس کے بعد رشیا کبھی خاموشی رہے گا. ہمیں یہ چاہیے, میں ایک جملہ صرف فرض کروں گا, ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اگر واقعی ہمیں پاکستان عزیز ہے تو جس طرح ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہر ایک کو امریکہ کے ساتھ محبت کا تو کرنا پڑتا ہے, تو ہمیں سب سے پہلے کبھی تو چاہیے تھا کہ پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ سے کچھ منوا لیتے. ہم نے امریکہ سے صرف اتنا منوایا. یہ بڑی چوہدری صاحب, یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہم نیشنل انٹرسٹ کی بجائے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور ہمارے عوام خلاف ہوں گے, تو یہ دیکھیں اس وقت بڑا ٹیسٹ ہوگا, اور ایک سیکنڈ میں وہ بدل جانے والا انسان ہے, اس کو تو کسی کا پتہ ہی نہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یاد رکھنا چوہدری صاحب آپ نے صحیح کہا, ہم نیشنل انٹرسٹ کی بجائے پرسنل انٹرسٹ پہ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. نقوی صاحب آپ کیا کہیں گے جی, مڈل ایسٹ کے ممالک کو واپسی کریں گے؟ آپ ایک بات دیکھیے, ہم اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا. اس مہینے کے لیے احکامات کیا ہیں؟ کیا احکامات ہے؟ اس میں جنگ مت کرو, یہ محرم مہینہ ہے, اس کا احترام کرو. جنگیں پوسٹ پون ہو سکتی ہیں, ہاں کوئی ہمیں دفاع کا حق دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان کا دوست ہے اور یہ حکومت ہے کہ اس کو جواب نہیں دینا چاہیے, لیکن اپنے دین کے اصولوں کو تو مت بھولو. بات یہ ہے, آپ نے نہ اپنے ویلیوز کی احترام کرتے, نہ اپنے دین کا احترام کرتے, نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہوپ فلی ہمارے ساکھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں. سر افغانستان تو آپ پہ اٹیک کر رہا تھا, تو آپ کیا کرتے اس پہ؟ جی دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ہم پچھلے 6 مہینے سے کیا کر رہے تھے؟ ہم نے یہی سزا دے رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جی دیکھو تم اپنے یہ دہشت گردی کے آپریشنز کو ڈیل کرو. جہاں اس ملک نے پچھلا پورا سال گزارا ہے وہ 20 دن اور بھی گزار لیتا. نقوی صاحب ٹھیک ہے, یا آپ کا موقف ہے؟ میں چاہ رہا تھا کہ آپ مڈل ایسٹ کے ممالک پہ بات کریں, لیکن پھر آپ ظاہر پاکستان کے انٹرنل ایشوز پہ بات آپ نے کی, آپ کا یہ اپنا موقف ہے. یہاں اجازت چاہیں گے, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے مہمانوں اور نئے پروگرامز کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.